اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ کو، کیونکہ ہمارے اگر یہی صحیح نہیں ہوں گے تو آگے ہمارا لیسن صحیح کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں ان کو دیکھنا ہے، اور اس سے بھی پہلے ہمیں دیکھنا ہے نقطہ، ٹھیک ہے نا؟ نقطہ۔ اب یہ جو نقطہ ہے نا، یہ بھی قرآن پاک میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے نقطے کو اوپر یا نیچے لگایا، ظاہر سی بات ہے لکھنا اتنا ہوتا نہیں ہے، لیکن کبھی بھی اگر آپ لوگ لکھیں تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ ویسے یہ ہوتا تو بچوں کے لیے، لیکن ہمیں بھی اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم با کے نیچے نقطہ لگائیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے با۔ اگر ہم اسی نقطے کو یوں کر کے اوپر لگا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ بن جائے گا نون، ہے نا؟ اور اسی طرح ہی اگر میں یا کے نقطے کو اوپر لگا دیا تو بن جائے گا تا، یا تا کے نقطوں کو نیچے لیں یا ان کے نقطوں کو اوپر لے آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہوتی ہے، نقطے جو ہے نا یہ پہچان دیتے ہیں الفاظوں کی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کون سا لفظ ہے، کیونکہ نیچے نقطہ ہے، اس سے ہی ہم پہچانتے ہیں نا، ورنہ دونوں ایک جگہ اس طرح لکھے تو نا با تا سا ایک ہی جیسے ان کی شکل ہوتی ہے، بورڈ ٹائپ، یوں یوں یوں، لیکن کیسے پتہ چلے گا اگر میں اس طرح لکھ دوں تو آپ کو کیا پتہ کہ یہ باجی نے با لکھا ہے، تا لکھا ہے، سا لکھا ہے، کیسے پتہ؟ ظاہر سی بات ہے میں نقطے لگاؤں گی تو ہی پتہ چلے گا نا، با ہے، یہ تا ہے، اور یہی سا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں ان کو اسی کو یہاں پہ نقطوں کو لگا دوں، اس کو یہاں پہ لگا دوں، اس کو یہاں پہ لگا دوں، تو آپ بولو گے یہ تو سا ہے پہلے، پھر با ہے، پھر تا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نقطوں کی بھی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اور ساتھ میں آئیے دیکھتے ہیں ہم اب اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ تو اعوذ، کی آواز الگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آوازوں، تجوید نامی آوازوں کا ہے نا کہ آوازوں کو کس طرح ہم سمجھیں۔ تو جیسے بھی الف کے اوپر زبر آئے گی تو یہ ہو جائے گا حمزہ، ٹھیک ہے؟ اب اس حمزہ کی آواز ہوگی اے ساؤنڈ، کیونکہ اس کے اوپر زبر جو ہے نا، اس کی آواز، زبر کی آواز کیا ہے؟ زبر کی آواز ہے یہ۔ کس کی آواز ہے؟ زبر کی۔ حمزہ زبر عین واو پیش او، او۔ اب او کا تو اس میں تو ہے نہیں کہ میں یہاں پہ انگلش میں کچھ لکھوں، او، عین واو پیش او، 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 الف اور عین میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ اعوذ، اعوذ، عین واو پیش او جو ہے نا، اب یہاں پہ اس کو دو حرکت ہم سمجھیں گے، کیونکہ دو ہی ہیں الفاظ ہیں، ایک تو عین ہے اور دوسرا واو ہے، اور واو سے پہلے اس کے اوپر ہے پیش، اس کا مطلب ہے یہ ایک الف کے برابر کیا جائے گا اس کو لمبا۔ اس کی حرکت کیا ہوگی؟ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں الف، الف، کرتے ہیں نا، تو او، او، عین واو پیش او، تو اس کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر ایک ہی حرکت ہے، بس عین واو پیش او، زال پیش زو، زال پیش زو، زال پیش زو، یہ بھی ایک حرکت ہوگا، زو۔ باللہ، باللہ، با کے نیچے زیر ہے تو یہ ہو جائے گا باریک، باریک ہوگا، اور یہ کیا ہوگا؟ ای ساؤنڈ ہوگا، اس کی ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ ای، ای، جسے ہماری ہوتی ہے نا ای، انگلش کی ای، اس کی ساؤنڈ ہو جائے گی بی، 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 بی اور ای، بی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ ہمیں اللہ کے نام کو جوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کا نام مشدد ورڈ یہاں پہ آ رہا ہے نا، اس کے اوپر ہے مشدد، تو یہ ہے بھاری، یہ با کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ بولے گا میرا ساتھ دو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہمیں باللہ، اس کو باللہ کر کے پڑھنا ہے، باللہ۔ اب یہاں پہ اللہ کے نام کو موٹا نہیں کریں گے، باللہ نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے باللہ، باللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس حرکت کو دیکھتے ہوئے ہی اس کو موٹا اور باریک کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر ہوتی اور پیش ہوتا تو ہم اس کو موٹا کرتے، لیکن اب اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں پڑھنا ہے باللہ، باللہ۔ اب مشدد ورڈ بھی نا دو بار ادا ہوتا ہے، یہ جو دندنے کے نشان ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی دو حروف ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ یہ دو حروف سیم ہوتے ہیں، ایک یہ لام، دوسرا یہ لام، ایک ہوتا ہے ساکنہ، ایک ہوتا ہے متحرکہ، ٹھیک ہے؟ مشدد کے اندر بھی دو ہی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ باللہ، حاضر ہی، ایک حرکت، باللہ، ایچ ای، ہی کی ساؤنڈ۔ من الشیطان، می، می، میم زیر می، ایک حرکت،
می ME نشیطان نون کو شین کے ساتھ مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور اس لام اور اس الف کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ مشدد ورڈ بھاری ہوتا ہے، وہ کھینچتا ہے حروف کو نا اپنی طرف. من الشی نش نش. اب یہاں پر بھی شین کتنی بار ہے؟ 2 بار. ایک بار یہ، دوسری بار یہ. 2 شینیں، ایک متحرکہ ایک ساکنہ. متحرکہ یعنی حرکت والا، ساکن تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساکن ہی ہوتا ہے. نشی شین یا زبر شی، یہ یائے لین میں سے ہے، اس کو حرکہ لیں گے. نشی شی. تو کے اوپر ہے کھڑی حرکت. اب یہ کھڑی حرکت جو ہے نا، یہ بھی ایک الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے، یعنی کہ تو لمبا کریں گے، تھوڑا سا اسٹریچ کریں گے کھڑا کر کے، ٹھیک ہے نا، سلا کے نہیں. اسٹریچ تو کرنا ہے لیکن یوں نہیں لے کے جانا، یوں لے کے جانا ہے، یوں، ٹھیک ہے. نشیطان نر نون کو رو کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے. اور مشدد ورڈ آپ کو پتہ ہے رو یہاں پہ 2 بار ادا ہوگا، ایک بار ساکنہ ایک بار متحرکہ. نر نون رو زیر نر رو زبر رو نر رو. اب یہاں پہ پہلے ساکنہ ہوگا پھر متحرکہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے شاید یہ نشان تھوڑے سے وہ لگا دیے. پہلے ساکنہ آئے گا کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملے گا اور اس کے بعد متحرک آئے گا. رو جیم یا زیجی کو بھی اسٹریچ یوں لمبا. رو جیم. اب یہاں پہ میم کے نیچے زیر تو ہے لیکن ہم وف کریں گے نا تو اس کو اور زیادہ لمبا کر کے لے کے جائیں گے، یہاں پہ آ کے ختم کریں گے. جیسے کہ 5 سے 6 حرکت، ٹھیک ہے، 5 سے 6 حرکت. روجیم اس طرح، ٹھیک ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ریکارڈنگ ہم کرتے ہیں الگ. انشاءاللہ امید ہے آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہوگی. پہلے ہمیں اس کو دیکھنا ہے، بعد میں ہمیں اپنا سبق اسٹارٹ کرنا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.